کوفہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ یہ وہ خطبہ ہے جسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ عاشوراء کے بعد اسیران کربلا کے کوفہ میں داخل ہوتے وقت کوفہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں کوتاہی کرنے پر کوفہ والوں کی سرزنش کرتے ہوئے ان کے اس کام کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ منقول ہے کہ جب اسیران کربلا کو کوفہ لایا گیا تو کوفہ کی خواتین نے گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنا گریبان چاک کیا اور ان کے مردوں نے بھی ان کے ساتھ گریہ کیا۔ امام سجاد علیہ السلام جو اس وقت بیمار تھے نے نحیف آواز میں فرمایا، کیا یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں؟ بس ہمیں کن لوگوں نے شہید کیا ہے؟ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ سانسیں سینوں میں حبس ہوئیں اور اونٹوں کی گردن میں باندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ راوی کہتا ہے کہ کسی بابردہ خاتون کو ان سے زیادہ خوش بیان نہیں دیکھا تھا، گویا حضرت علی علیہ السلام کی آواز میں بول رہی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد کوفہ والوں کو ان کی دوغلی پالیسی اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے میں کوتاہی کرنے پر ان کی سرزنش کی اور جنت کے جوانوں کے سردار کو شہید کرنے پر ان کو قیامت کے دن بہت بڑے عذاب کا وعدہ دیا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تقریر کے بعد لوگ حیرانی کے عالم میں اپنی نگاہوں کو دانتوں تلے چباتے رہے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں خداوند ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آو فغان کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جافشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گو، ڈھینگ مارنے والے، پیکر فسق و فجار اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے اور چاپلوس اور دشمنی کی غماز ہو۔ آگاہ رہو، تم بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کر چکے ہو جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عطاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و بکار کرتے ہو؟ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ روز زیادہ اور ہنسو کم۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کی یار و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت کے سلیل یعنی فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، مناربی حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائے گاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا ہے اور ان کا کون سا خون بہایا، ان کی کون سی حتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال شنیع کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا ہے جو پہنائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی اور امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اس انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔